تقریباً 5 ماہ پہلے میرے ایک دوست اپنے پیٹ میں درد کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر کو کچھ شک ہوا اور کوئی ٹیسٹ تجویز کر دیا۔ کچھ دن بعد ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو گھر میں سب کے سب پریشان ہو گئے۔ ٹیسٹ کے مطابق اس دوست کو کینسر نے آ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گئے تھے۔ میرے دوست کو علاج کے لیے ہم شوکت خانم لاہور لے گئے۔ وہاں ان کا رزلٹ دیکھ کر ڈاکٹروں نے علاج سے انکار کر دیا۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اتنے شدید کینسر کے مریض کی عمر 40 سال سے کم ہو تو داخلہ دے دیا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے کیونکہ میرے دوست کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ادھر ادھر سے ان کا علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ میں جہاں بھی بیٹھتا تھا وہیں اپنے اس کینسر والے دوست کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنے ایک کلاس فیلو کو ملنے گیا تو وہاں بھی میں نے اپنے اس کینسر والے دوست کا ذکر چھیڑ دیا۔ میری بات سن کر میرے اس کلاس فیلو نے مجھے کہا کہ بھائی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا کارساز ہے۔ میں تم کو ایک ایڈریس بتاتا ہوں، آپ وہاں چلے جائیں، مریض کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں، جا کر حقیقت بتائیں، وہ آپ کو دوا دے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی کے ساتھ مریض کو شفا مل جائے گی۔ میں نے اپنے کینسر والے دوست سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میرے دوست، یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، میں تو جا نہیں سکتا۔ میں نے حامی بھر لی اور اپنے ایک دوست کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ پھر ایک دن میں اور میرا وہ دوست صبح کے وقت اپنی بائک پر گھر سے نکلے اور ہم 4 گھنٹے کے بعد ضلع شانگلہ میں مارتوم نامی گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں ان حکیم صاحب کا دواخانہ ہے۔ ہمیں وہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ وہاں پر کتنا رش تھا اور کہاں کہاں سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ مریضوں کی تعداد کے پیش نظر وہاں پر 2 اچھی قسم کے بہترین ہوٹل بھی موجود تھے۔ جو لوگ کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے تھے تو وہیں رک جاتے تھے۔ اب تقریباً شام کا وقت ہو چلا تھا اور ہماری باری بھی آ گئی تھی۔ ہم نے اپنے مریض کی بیماری کے متعلق حکیم صاحب کو بتایا۔ حکیم صاحب نے ہمیں 7 دن کی دوا ایک چھوٹی سی پڑیا میں دی اور کہا کہ یہ 7 دن میں ختم کرنی ہے۔ اس کے ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ان 7 دنوں میں کوئی بہتری نظر آئے تو آ کر مزید 40 دنوں کی دوا لے جانا۔ اگر کوئی بہتری محسوس نہ ہو تو پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 دنوں تک دوا استعمال کرنے کے بعد ان کا ٹیسٹ کروا لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ ویسے بھی مریض خود بھی محسوس کرے گا کہ اس کی طبیعت میں کچھ بہتری ہے یا نہیں۔ حکیم صاحب نے ہمیں پیسے دینے سے روک دیا اور کہا کہ اگر فائدہ ہوا تو بقیہ 40 دن کی دوا لے جانا، اس وقت ہم آپ سے ہدیہ بھی ضرور لیں گے۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم نے رات کے وقت بائک پر سفر کرنا بہتر خیال نہ کیا اور وہیں رک گئے۔ وہاں پر موجود کچھ اور لوگوں نے بھی سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بہرحال ہم نے رات وہاں گزاری اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ ہم نے گھر آ کر اپنے دوست کو وہ دوا دے دی اور طریقہ استعمال بھی بتا دیا۔ اس نے دوا شروع کر دی۔ 4-5 دن کے بعد ہی میرا وہ دوست کہنے لگا کہ میں اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ پورے 7 دن استعمال کریں، اس کے بعد ٹیسٹ بھی کروائیں گے، پھر اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ 7 دن کے استعمال کے بعد میرے دوست کی طبیعت میں واضح طور پر بہتری دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے ٹیسٹ بھی کروایا، وہ بھی بہتری کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میرے دوست نے مجھے مزید دوا لانے کا کہا اور میں دوبارہ عزم سفر ہو گیا۔ ہم نے وہاں پہنچ کر حکیم صاحب کو صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے مزید 40 دنوں کی دوا ہمیں دے دی اور 4000 روپے لے لیے۔ ہم نے وہ دوا اپنے مریض دوست کو لا کر دے دی۔ اس نے اسے باقاعدگی سے 40 دن استعمال کیا۔ 40 دن کے استعمال کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے دوست کے اندر کینسر کا نام و نشان تک نہیں رہا تھا اور وہ خود بھی اب بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگا تھا۔ دوستو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر کے علاج جاری رکھنا چاہیے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حکیم صاحب خود فون اٹینڈ نہیں کرتے، ان کا بھائی فون اٹینڈ کرتا ہے اور وہی راستے اور علاقے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ حکیم صاحب کے بھائی کا نمبر 034637222885 ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ